السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ارشد وائس چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر اور یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کون تھے اور کیسے ہوئے، اور یاجوج ماجوج قوم کو کیسے پہاڑی دیوار میں بند کیا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ جات بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور یہ ایک بڑھیا کے اکیلے فرزند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدت ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیت بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریبی بندے میں سے شامل ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کی 2 صدیاں گزر گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سنگ بنے ہوئے تھے، اور بعض نے یہ وجہ بتائی کہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کی پوری زمین کی بادشاہت ملی، 2 مسلم اور 2 کافر۔ مسلم حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر بخت نصر اور نمرود۔ اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، حضرت امام مہدی۔ دوستو، یہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو، ہم سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر کا واقعہ جانیں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجیدی سے تینوں سفر کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی ردات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کے جانب روانہ ہوئے۔ جہاں تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندر سفر کرنے والوں کو سورج پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج کا گھیرا ڈالا اور ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ دوستو، انہی میں سے کچھ لوگ مشرف بے ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کے فوجوں کے آگے مکتوب ہو گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تک کر دیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ
اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یہ یاقوش بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خوخار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور مشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ سد سکندری۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسائیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے گاروں سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑ کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پگھلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مضبوط دیوار بن گئی۔ سد سکندری کب ٹوٹیں گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کا کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکموں سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائیں گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم نکل پڑے گی اور زمین سے ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشمے اور تالابوں کا پانی پی لیں گے، جانور اور درخت کو کھا لیں گے، زمین پر ہر جگہ میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس اس تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔